اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج سورہ بقرہ آیت نمبر 64، 65 اور 66 تین آیات مبارکہ ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں قواعد تجوید سے۔ تجوید کے مطابق یہ ہے سا اور سین میں فرق کرنا ہے۔ سا کے لیے زبان جو ہے اوپر والے دونوں دانتوں سے آ کے لگے سا، اور اگر اس کو اندر رکھا جائے دونوں دانتوں کو جوڑ کے تو پیچھے آ کے زبان ٹکرائے تو وہ ہے سا، سین، سین اور سا۔ تو ثم میم مشدد ہے، گنہ کریں گے، ثم تولیتم من بعدی، تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ یہ ہے اخفاء شفوی۔ اور یہاں پہ ہے اقلاب کا قاعدہ۔ اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھا جائے گا، تو یہ ہو جائے گا میم بعدی۔ یہ میم کے بعد میم آ رہا ہے تو اس میم کا اس میم کے اندر ادغام ہوگا، تو اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، سوری اخفاء شفوی۔ اقلاب اور اخفاء شفوی، سوری میں نے غلط لکھ دیا، ادغام ہے یہ۔ اخفاء تب ہوتا ہے جب میم کے بعد با آئے، تو یہ نون کے بعد با ہے تو اقلاب ہوگا، میم کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا، اگر میم کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا۔ تو یہ ہوگا ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم۔ سانس ختم ہو گئی تو رکنے کا یہی طریقہ ہے۔ ابھی آیت کو مکمل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ دوبارہ یہاں سے پڑھا جائے، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فضل فا پتلے حروف میں سے ہے، داد موٹے سے ہے۔ فضل اللہ، داد کو کلکلا نہیں ہونے دینا، جیسے یہاں پہ دال کو ابھی میں کلکلا کرنے لگا ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ خاسئین یہ حمزہ ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تنوین کے بعد لام آیا ہے تو یہ کلمہ پڑھنے میں ایسے آتا ہے نَكَالًا لِمَا۔ تو تجوید کا کلیہ ہے کہ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو اس تنوین کی نون کو 100% غائب کر دینا، نہیں پڑھنا۔ تو یہ پڑھا جائے گا نَكَالًا لِمَا، لن لِمَا نہیں کریں گے، تو نون کی آواز اس میں کہیں بھی نہیں رہنی چاہیے۔ نَكَالًا اور کَ پتلے حروف میں سے ہے تو الف پتلا ہوگا۔ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً
میم کا مخرج ہے خشکی سے ہونٹوں کے ملے تو واو کا شفتین گول ہوں. وموعظ عین کا مخرج وسط حلق ہے. وموعظۃ للمتقین. وموعظہ زال پتلا رکھیں گے تو زال بن جائے گا, زا نہیں بنے گا, تو اس کو پر کرنا ہے. وموعظۃ للمتقین. صدق اللہ العظیم. جی علم صرف کی طرف چلتے ہیں. علم صرف میں الفاظ کے بنانے کا طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے, تو وہ یہ ہے ثم حرف عطف ہے اور ترتیب کے ساتھ ہے. عطف اور حرف ترتیب بھی کہتے ہیں اس کو. ایک کام پہلے ہوا, اس سے پہلے والا کام پہلے ہوا ہے اور بعد والا کام بعد میں ہوا ہے. جس طرح حرف عطف واو فا ثم ہے, تو واو کا مطلب واو بھی حرف عطف ہے, لیکن ان دو عواطف کے درمیان فرق یہ ہے کہ واو آ جائے تو کوئی پتہ نہیں کہ واو کے بعد والا کام پہلے ہوا تھا یا واو سے پہلے والا کام پہلے ہوا تھا, اس لیے اس کا نام عطف اور ترتیب ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلا کام ہو جانے کے بعد یہ کام ہوا. ثم اور پھر تولیتم, یہ ہے کلمہ کیا ہے جی؟ پہلے تو آتا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے واو لام, واو لام اور یا, جسے ولی کہتے ہیں. تو ولا یا ولا یا یولیو تولا, تو یہ لفظ ہوگا باب تفعل سے. ایسا ہی ہے جی؟ تفاعل. جی تولیتم, کیونکہ تا کے اوپر زبر ہے اور یہ فعل ماضی ہے, تو میں فعل ماضی میں تا جو ہے صرف تفاعل میں ہے. تولیہ یا تولیو. ٹھیک ہے نا جی. اگر ولیہ کریں گے تو وہ یولیو ہو جائے گا اور فعل مضارع بنے گا, اس کے یا کے اوپر پیش آئے گی. ثلاثی مزید فی میں اگر باب تفعیل سے لیں گے تو یہ وقت, یہ جو شکل کے اعتبار سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے, جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, اور یہ باب تفعل سے ہے. تفعل تفعل تفعلو تفعلتم. تم پھر گئے. جی تولیہ یا تولیو. جی تو یہ کیا بنے گا جی؟ تفعل. عین کے اوپر تشدید ہے. اسی طرح عین کلمہ جو لام ہے ہمارا, اس کے اوپر بھی اس وجہ سے تشدید ہے. تو یہ لفظ بن رہا ہے تفعل کے وزن پہ تولیہ. یہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی کا. اگر ہم اس کی گردان کریں تو ہمیں اپنا مطلوبہ لفظ جو ہے وہ مل جائے گا. یہ بنے گا تولیہ تولیہ تولیو تولیت تولیتا تولینا تولیتا تولیتما تولیتم. تو یہ ہمارا صیغہ بنے گا تولیتم, اور یہی ریکوائرڈ صیغہ ہے. جمع مذکر حاضر کا صیغہ اور فعل ماضی ہے. روٹ ورڈ ہے ولیہ. من حرف جر ہے اور یہ اس کے بعد اسم آ رہا ہے. اس میں ظرف
زمان، یہ بعد جو ہے زمان بھی ہوتا ہے اور مکان بھی، دونوں کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ جر اور مجرور مل کے دونوں مرکب جاری بن رہے ہیں، اور یہ مضاف ہو کے یہ مضاف الیہ ہو کے یہ مجرور ہوگا، یہ مرکب اضافی ہوگا، یہ دونوں مرکب جاری اور یہ دونوں مرکب اضافی۔ ذالک اسم اشارہ، اسم اشارہ، ذا اسم اشارہ، لام لام بعد، کاف لخطاب یعنی مخاطب۔ تو یہ تین کلمات سے مرکب ہے ذالک اسم اشارہ۔ فا پھر حرف عطف ہے، استئناف ہے، یعنی بات دوبارہ شروع کی جا رہی ہے۔ لولا یہ دو حروف سے مرکب ہے، لو حرف شرط اور لا، لو جمع لا نافیہ، یہ شرطیہ ہے اور یہ نافیہ ہے، ان دونوں کا یہ مرکب ہے، ان کو کہتے ہیں حروف امتناع۔ امتناع میں روٹ ورڈ ہے میم نون عین، منع کا۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ حروف دو جملوں کے اوپر آتے ہیں، ان میں سے پہلے جملے کی موجودگی دوسرے کی نفی کرتی ہے۔ یہ جملہ میں لکھ دیتا ہوں، لولا حرف شرط اور نفی سے مرکب ہے، دو جملوں پر داخل ہو کر پہلے کے موجود ہونے کی بنا پر دوسرے کی نفی کرتا ہے۔ لولا دو جملوں پر داخل ہو کر پہلے کی موجودگی کی بنا پر دوسرے کی نفی کرتا ہے، جو کہ ہمیں اس فقرے کے معنی سے پتہ چل رہا ہے کیا کہ لولا کے بعد دو جملے ہیں، فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ ایک جملہ ہے جو جملہ اسمیہ ہے، تو لکنتم من الخاسرین، تو یہ جو اس کی موجودگی ہے اس کی نفی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر فضل موجود ہوتا تو تم خاسرین پہ نہ ہوتے، اگر نہ ہوتا تو تم ضرور خاسرین میں ہو جاتے۔ تو یہ آگے چل کے اس کو پڑھتے ہیں۔ فضل اسم ہے، اسم مرفوع ہے، بنے گا مبتدا، یہ اسم جمع اسم مرکب اضافی، علیکم جار جمع مجرور، واو حرف عطف، رحمتو یہ اس کے اوپر اس کا عطف ہے، وہ فضل بھی مرفوع ہے اور یہ بھی مرفوع ہے، تو یہ بھی اسم ہوا۔ ہا ضمیر ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے۔ یہ لام جو ہے یہ لام تاکید ہے، اس میں قسم چھپی ہوئی ہے، لام تاکید ہے یہ، تو کنتم فعل ناقص ہے اور
تم، یہ صیغہ کون سا ہے جی؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، من حرف جر ہے، الخاسرین مجرور. جی ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا. تو دوسرے معنوں میں کہ اگر یہ موجود ہوتا تو اس کی نفی ہو جاتی. جو میں نے جملہ لکھا ہے کہ پہلے جملے کی موجودگی کی بنا پر دوسرے کی نفی کرتا ہے، بات الٹ ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ اور لام، یہ لام قسمیہ ہے اور یہ حرف عطف ہے. لام با تا واو یہ ہے حروف قسم تینوں. تو لام اس کو کہتے ہیں موطئ للقسم. موطئ کہتے ہیں کسی چیز کی تمہیدن، یعنی لام اصل میں لام تاکید ہی ہوتا ہے کثرت کے ساتھ، لیکن جب یہ قد سے پہلے آ جائے تو اس میں تاکید کی اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ یہ قسم کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. تو چونکہ موطئ کا مطلب تمہیدن ہے تو یہ قسم کی لا موطئ للقسم. ٹھیک ہے جی. تو قسم کی تمہید یعنی تاکید میں اتنا زیادہ ہو جانا کہ وہ قسم کے قریب قریب آ جائے. قد حرف تحقیق، علمتم فعل ماضی، وہی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، الذین موصولہ، اعتدوا یہ ہے اس کا عین دال واو عدو دشمن زیادتی کرنا. تو یہ لفظ بنے گا باب افتعال سے اعتدى و. تو اعتدى و اعتدى و اعتدى و، تو یہ لفظ ہمارا بنے گا اس شکل میں. ٹھیک ہے جی. ابھی چونکہ لام کلمہ حرف علت واو یا اور اس کا ماقبل اگر مفتوح ہو تو یہ موافق حرکت نہیں ہے، ثقالت پیدا کر رہا ہے. تو دال کے اوپر زبر ہو تو اس کو کس میں بدلنا چاہیے؟ بعد والے علت کو الف میں. اگر زیر ہو تو پھر یا میں، اگر پیش ہو تو واو ہی رہنی چاہیے. چونکہ یہاں پہ دال ہے، دال کے اوپر زبر ہے تو ہم اس واو کو پہلے الف سے بدلیں گے. یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہمارے پاس. تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس الف حرف علت کو گرا دیں گے. یہ علامت ضمیر ہے، اس کو نہیں گرائیں گے. ظاہراً تو ہمیں دونوں ہی حرف علت نظر آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ الف بھی علت ہے، واو بھی علت ہے. آپ نے الف کو کیوں گرایا؟ واو کو گرا دیں، الف کو رہنے دیں. نہیں، واو کو اس لیے نہیں گرایا کہ یہ واو علامت ضمیر کے طور پر علیحدہ آئی ہے، یہ اصل کلمے کا حصہ نہیں ہے. تو یہ لفظ بن گیا آپ کا اعتدوا. ان سب نے زیادتی کی. فی السبت، فی حرف جر، السبت اسم مجرور، علامت ظاہرہ کسرہ نظر آ رہی ہے. فا پھر عطف، قلنا فعل ماضی، روٹ ورڈ اس کا قول، بڑی بار بنا چکے ہیں، دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. قلنا تو یہ کیا بنے گا جی؟ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ. لہم جار اور مجرور. کونو فعل ناقص اور جمع کون سا صیغہ جی؟ کونو. فعل کون سا ہے؟ فعل ناقص تو ہے جی، شاباش. یہ فعل امر ہے، پہلے امر لکھ لیتے ہیں. فعل ناقص کا امر ہے. فعل ناقص ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فعل امر بھی ہے.
جی فعل امر کا ابھی سیغہ کون سا ہے؟ اس کا پہلا سیغہ کوئی مجھے بتائے گا؟ کن. شاباش، کن. آگے دوسرا کونا، اس میں واو واپس لوٹ آئے گی. کن کونا. کونو. تو یہ سب یہ جو ہے وہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. قرادتن اسم ہے. خاسئین اس کا روٹ ورڈ ہے خا، سین اور حمزہ. تو یہ فاعل کے وزن پہ خاص بنے گا. خاسئین، خاسئین، خاسئین. تو یہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو یہ اینا کی شکل میں آئے گا. قرادتن خاسئین. تو یہ اس موصوف کی یہ صفت ہے. بہت سی اس کی حالتیں میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں. تو یہ فاعل کے وزن پہ جمع کا صیغہ ہے. فا پھر حرف عطف ہے. جعلنا ہا، یہ علیحدہ کلمہ ہے یہاں پہ ایسے. جعلنا کیا ہے جی؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے. حاض جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اور یہ ضمیر منصوب ہے، مرفوع ہے یا مجرور ہے جی؟ اجازت صاحب آپ بتانا ذرا. فجعلناہا، یہ فعل کس کے بعد آئی ہے؟ یہ ضمیر کس کے بعد آئی ہے؟ فعل کے بعد ہے، اسم کے بعد ہے یا حرف کے بعد ہے؟ فعل کے بعد ہے. تو فعل کے بعد ضمیر آئے تو کیا بنتی ہے؟ حرف کے بعد آئے تو مجرور ہوتی ہے، اسم کے بعد آئے تو بھی مجرور ہوتی ہے، مرفوع یہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ منصوب. شاباش. مگے مفعول بہی بنے. نکالن اسم ہے. لام جارہ اور ما موصولہ. جارہ اور جب موصولہ، اس میں موصولہ بحالت جر، یعنی جر جمع مجرور مرکب جاری. ما موصولہ کا آگے یہ صلہ ہے. صلہ اس کا کیا ہے؟ بینا اسم ہے. اس میں ظرف زمان ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے پڑھایا تھا کہ بینا جو ہے یہ مفعول فی ہی ہے، یعنی کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ، یہ جگہ کو ظاہر کر رہا ہے. تو جگہ دو شکل میں ہوتی ہے، یا وہ زمان کی شکل میں ہوتی ہے یا وہ مکان کی شکل میں ہوتی ہے. تو بینا یدیہا، تو یہ یدئی کیا ہے؟ یہ اصل میں تھا یدینی. بینا یدینی یعنی مضاف مضاف الیہ. یدینی ہا، تو یہ چونکہ مضاف اور مضاف آپس میں مل گئے تو جب تثنیہ کا صیغہ یا جمع کا صیغہ مضاف بنتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے. جیسے کئی ایک مثالیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو یہاں سے ید ایک ہاتھ، تو دو ہاتھ کی کیا عربی ہے؟ یدین. وہ حالت رفعی ہے. ٹھیک ہے. اگر حالت جری لینی ہو، جیسے یہاں پہ ہماری حالت جری ہے، یہ بینا مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. تو اگر مضاف الیہ ہو تو یدانی نہیں بنے گا، وہ بنے گا یدینی. جیسے الف سے الفین 2000، تو یہ ید سے یدین. اگر حالت رفع لینی ہو تو وہ یدان بنے گا الف نون کے ساتھ. تو یہ یدینی ہا تھا تو نون اس میں سے حذف ہوا ہے. یہ ہے اصل کلمہ. تو اس میں سے آپ اگر نون حذف کر دیں تو یہ آپ کا ریکوائرڈ لفظ بن جائے گا یدیہا. وما خلف، یہ خلف جو ہے یہ بھی اس میں ظرف ہے. جیسے بین کس کہاں ہے؟ دو ہاتھوں کے درمیان. تمام جہات 4 جمع 2 6، تمام جہات جو ہے وہ اس میں ظرف میں آتی ہیں. تو خلف پیچھے، امام آگے یا سلف آگے، تو یمین اور شمال، اور فوق و تحت.
تو یہ وما خلف یہ بھی مفعول فی ہی ہے، تو یہ بھی حالت نصب میں آیا ہے. ہا پھر ضمیر ہے، یہ ہم کہیں گے اسم جمع اسم. واو پھر عطف ہے، موعظۃً یہ اسم ہے حالت نصبی میں. للمتقین جارہ ہے، لام اور متقین ہم بنا چکے ہیں یہ واو قاف اور یا سے. یہ جب ہدی للمتقین سورہ بقرہ کا جو پہلا لیکچر ہے نا ہمارا 39 40 41 نمبر لیکچر میں پوری تفصیل کے ساتھ متقین موجود ہے. جس بندے نے جس کو چاہیے ہوگی تفصیل وہ وہاں سے جا کے کلک کرنا ہے بس لیکچر نمبر 41، تو اس میں آپ کو متقین ملے گا. تو یہ کافی لمبا چونکہ ٹاپک ہے 2-3 منٹ لے گا، میں بچا لیتا ہوں ٹائم. ٹھیک ہے جی، یہ ہوئی ہماری علم صرف کے بارے میں گفتگو، الفاظ کے بنانے کا طریقہ کار. علم نحو پہ آتے ہیں. ثم جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں یہ حرف ترتیب بھی ہے، تو پچھلی بات کے ہو جانے کے بعد یہ کام ہوا. ٹھیک ہے جی، تو ثم پھر تولیتم. تولیتم میں ابھی ہم نے دیکھیں علم نحو میں ہم بات کرتے ہیں صرف فعل، فاعل، مفعول، مرفوع ہے تو کیوں مرفوع ہے، مجرور ہے تو کیوں مجرور ہے، منصوب ہے تو کیوں منصوب ہے. 6 ٹاپک ہیں ہمارے، تو انہی پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تولیتم تو یہ تم جو ہے یہ علامت ضمیر ہے. علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ فاعل بن رہی ہے. فعل کیا ہے؟ ولیا، تولیا کہہ دیتے ہیں کیونکہ باب دوسرا لگا ہوا ہے، باب تفاعل سے. ٹھیک ہے جی، پھر تم نے رخ موڑ لیا، پھر تم مڑ گئے، پھر تم پھر گئے. ٹھیک ہے جی، تو کب پھر گئے؟ وقت کیا تھا؟ من حرف جر اور بعدی ذالکا. یہ ذالکا اس میں اشارہ ہے جو پیچھے عبارت گزر چکی ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہ ہے مضاف اور یہ ہے مضاف الیہ. یہ دونوں مل کر بنے گا مرکب اضافی، اور یہ من جو ہے یہ ہے جار، اور یہ مرکب جاری اس کا ہوگا مجرور. تو یہ ہوگا من بعد ذالک، اس کے بعد یہ متعلق ہوگا کس کے؟ تولیتم. تو پھر تم پھر گئے اس کے بعد. فلولا، فا پھر حرف عطف ہے، یہاں پہ شرط لگائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، شرط یہ لگائی جا رہی ہے کہ اگر شرط میں کیا ہے؟ فلولا یہ حرف امتناع میں نے بولا اس کو. فضل اس میں یہاں پہ ہے مبتدا. یہ مبتدا جو ہے ایک مرکب کی شکل میں ہے. مرکب کون سا؟ فضل اللہ. تو ہم مبتدا کہیں گے اس کو، یہ پہلے اس کو بنا لیتے ہیں مضاف اور یہ مضاف الیہ. تو یہ جو مرکب اضافی ہے یہ اس کا مبتدا ہے. علیکم. اچھا، یہاں پہ علماء لکھتے ہیں اس کی جو محذوف خبر ہے اس کا یہ متعلق ہے. محذوف خبر کیا ہے؟ یہاں پہ یہ میں ایسے اشارہ کر کے یہاں پہ لکھتا ہوں، یہاں پہ ایک محذوف خبر ہے جو موجود. خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو فضل اللہ موجود علیکم، تو علیکم جو ہے اس خبر کا متعلق ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ رحمت جو ہے یہ معطوف ہے کس کا؟ فضل کا.
پھر جملہ یہ بنا کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو، یہ ہو ضمیر جو ہے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ہا ضمیر کی ڈیفینیشن یہ ہے، حالی ساری ضمائر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی اسم کو بار بار ریپیٹ کرنے کی بجائے جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں. تو یہاں پہ عبارت لمبی ہو جاتی ہے اگر ہم یہ لکھتے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ اللہ، تو ورحمۃ اللہ یہاں پہ اس میں جلالہ دوبارہ لکھنے کی بجائے ہا ضمیر لے آئے رحمت ہو، اسی اللہ کی رحمت. تو مبتدا کی یہ عطف اور معطوف ہیں دو، یعنی یہ دو چیزیں اگر اللہ کی طرف تمہارے اوپر موجود نہ ہوتی لکنتم، ضرور بر ضرور، لام تم، لام تاکید. کون تم کیا ہے جی؟ اس فکرے کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ تم جو ہے علامت ضمیر ہے اور یہ مرفوع ہے. یہاں پہ یہ مرفوع ہو کے کیا بن رہی ہے جی؟ نہیں، ہر جگہ پہ فاعل نہیں بنتی. میں نے 8 مرفوعات ہیں، ہر جگہ پہ فاعل نہیں بنے گی. نائب فاعل بھی نہیں ہے. ڈھونڈے، مبتدا ہے نہیں، خبر ہے نہیں، فاعل ہے نہیں، نائب فاعل نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی ہمیں فعل ماضی یا مضارع مجہول بھی نہیں نظر آ رہا. انا کی خبر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہیں انا ہے نہیں. کانا کا اسم ہے، کانا ہے، کانا کی گردان تو ہے، تو یہ کانا ہے. یہ ہم کہیں گے یہ کانا کا اسم ہے. کانا کا اسم کیا آیت بتائی ہوئی ہے میں نے؟ کان اللہ علیمن حکیمہ. تو کانا کا اسم اللہ، کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اور خبر، یہ آیتیں دونوں میں اس لیے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ یاد رکھنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ کانا ویسے یاد رکھیں، بھول گئے، آیت کے سامنے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے کیا ہے؟ من الخاسرین، من حرف جر ہے اور یہ خاسرین مجرور ہے، تو یہ دونوں جر اور مجرور مل کے خبر کانا بن رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، ایسے ہی رفیق صاحب؟ اور کانا تو دونوں مل کے منصوب ہو گئے کیا؟ نہیں، وہ تو مرکب جاری بنا نا. تو مرکب جاری بحالت نصب، مرکب جاری حالت نصب. جی، من حرف جارہ اور الخاسرین مجرور مرکب جاری جو ہے یہ کیا بنے گی؟ خبر کانا. کانا کا یہ اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے جی، آگے کیا ہے جی؟ آگے وہی جملہ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے کانا کا اسم اور اس کی خبر، تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یہاں پہ پھر ہے عطف اور لام تاکید اور للقسم موطع للقسم. قد تحقیق، علمتم میں کیا ہے جی؟ یہ علامت ضمیر ہے اور فاعل ہے. فعل کون سا ہے؟ عالمہ. مفعول کیا ہے؟ الذین. الذین اس میں موصولہ جو ہے یہ یہاں پہ مفعول بھی ہے. فاعل تم، فعل کیا کیا؟ جان لیا
کس کو؟ الذین کو. اور تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو. ٹھیک ہے جی. تو وہ لوگ کون ہیں؟ یہ الذین جو موصولہ ہے، ہر اسم موصول کا کوئی صلہ ہوتا ہے، تو صلہ جو ہے اس اسم موصول کے بارے میں کچھ ڈیٹیل فراہم کر رہا ہوتا ہے، کسی جملے کی شکل میں، کسی مرکب ناقص یا تام کی شکل میں، جو بھی ہو. تو یہ آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے یہاں پر. انہوں نے کیا کیا؟ اعتداؤ. یہاں پہ کلمہ، یہ یہاں پہ کسرہ موجود تھی، چونکہ یہ حمزہ وصلی ہے اس لیے لکھنے میں کسرہ حذف ہوئی ہے. ادروائز یہ افتعال کے وزن پہ، افتعالو کے وزن پہ اعتداؤ ہے. تو اس میں علامت ضمیر کیا ہے جی؟ یہ واو، اور یہ یہاں پہ فاعل بن رہی ہے. تم سب نے، یہ تم سب کون ہے؟ وہی الذین. یہ نہیں ہے یہاں پہ اللہ زان ہے تو یہ جمع آ گیا ہے، یا یہاں پہ اللہ زی ہے واحد کا صیغہ ہے تو یہ جمع آ گیا ہے یا واحد آ گیا ہے. نہیں، وہ سیم گروپ بنے گا. جمع ہے تو جمع، تثنیہ ہے تو تثنیہ. تو تم سب نے کیا کیا؟ باب افتعال کا ایک خوبی ہے مبالغہ. ٹھیک ہے، تو تم نے زیادتی کی، تم نے بات کو نہ مانا. کب نہ مانا؟ فی السبتی. یہ جار اور مجرور. تو اس فاعل نے یہ فعل نہ کیا. حد سے تجاوز کرنا لفظی معنی. تو حد سے تجاوز کون کرتا ہے؟ عدو، جو عربی کا لفظ ہے دشمن. دشمن بھی دشمن کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایک حد سے تجاوز کر جاتا ہے. بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، وہ حدوں کو کراس کر کے اس کے اوپر حملہ ور ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے. وہ پہلا اس کو دشمن ڈکلیئر کر دیتا ہے، یہ میرا دشمن ہے. تو اسی سینس میں یہ دشمن ہے کہ وہ حدوں کو کراس کر جاتا ہے. تو انہوں نے بھی حد کو کراس کر دیا. کس دن میں کراس کیا؟ جو حد لگائی تھی کہ اس دن اس جگہ پہ نہیں جانا، تو اس حد کو انہوں نے کراس کر دیا. تو کراس بھی مبالغے کے ساتھ کیا، کیونکہ یہ ثلاثی مجرد سے بھی آ سکتا تھا، لیکن باب افتعال سے لانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خوب حد سے تجاوز کی. فی السبت جار مجرور متعلق مرکب جاری، یہ متعلق بنے گا اعتداؤ کا. فا پھر عطف ہے. کس کے اوپر؟ علم تم کے اوپر. یہ ایک فعل ہے، پھر اس کے بعد عطف، اور یہ کل نا. کل نا میں یہ نا علامت ضمیر ہے، علامت ضمیر ہو کر مرفوع ہے، مرفوع ہو کر یہ فاعل بن رہی ہے. کس فعل کا؟ قالا کا. تو فاعل نے کیا کیا؟ کہا. یہ فعل کیا. وہ فاعل کون ہے؟ نا. نا کا مطلب کیا ہے؟ میں یا ہم؟ ہم. تو یہ ہم کون ہے؟ فَقُلْنَا لَهُمْ، اللہ تعالیٰ. ہم نے ان سے کہا. کن سے کہا؟ لہم. یہ لمہم جو ہے وہ جر اور مجرور مل کر متعلق کل نہ بنیں گے. متعلق کل نہ، جر جمع مجرور. ٹھیک ہے جی. فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے کہا ان سے. کیا کہا؟ یہ کہا. تو اس میں ہم کیا کہیں گے؟ کونو میں یہ واو علامت ضمیر ہے، یہ فعل امر ہے، تو علامت ضمیر واو ہے. تم سب فاعل بن رہی ہے. تم نہیں، سوری، فاعل نہیں بن رہی، یہ کانا کا اسم بن رہی ہے. تم سب کے سب ہو جاؤ. تو اس کی خبر کیا ہے؟
یہ خبر ہے، خبر کانا، تو یہ خبر کی صفت ہے، صفت خبر. کونو واو کیا ہے جی؟ کانا کا اسم علامت ضمیر ہو کر مرفوع ہو کر یہ نہیں کانا کا اسم علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ کانا کا اسم ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، کانا کا اسم ہے، کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا، کانا کا اسم ہے تو مرفوع ہے، اور خبر ہے کانا کی، خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب. یہ منصوب ہے، تو منصوب خبر کی یہ صفت ہے خاسئین، ذلیل و خوار. یہ بھی منصوب، چونکہ صفت اور موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے، یہ بھی حالت نسبی میں ہے، یہ بھی حالت نسبی میں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ صفت ہے خبر کانا کی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ خبر ثانی ہے. یہ ایک ہوئی صفت خبر کی، دوسری ہے یہ خود خبر ہے ثانی. کونو قرادتن، اور کیا ہو جاؤ؟ خاسئین. ایک تو بندر بن جاؤ اور دوسرے ذلیل و خوار ہو جاؤ. علماء کی ایک رائے پہلے ہے کہ اس قرادتن کی یہ صفت ہے کہ ذلیل و خوار بندر. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ قرادتن بھی ہو جاؤ اور دوسرا خبر ثانی کیا ہے؟ ذلیل و خوار بھی ہو جاؤ. ٹھیک ہے. ایک تیسری رائے ہے حال. حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے نا جی، حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ حالت نسبی میں ہے خاسئین. تو تیسرا ہے حال کس کا ہے؟ حال کا ذوالحال کیا ہے؟ واو. کس کی واو؟ کونو کی. یہ اس کا حال ہے. وہ جیسے اکثر میں مثال دیتا ہوں، حال کس کو کہتے ہیں؟ حال پہچاننے کے لیے جا حامد راکبن، حامد آیا اس حالت میں کہ جب ہم نے اس کو دیکھا تو کیا تھا؟ وہ سوار تھا گھوڑے کے اوپر، یہ اس کی حالت تھی. یا ماشین، چلتا ہوا آیا، ہم نے اس کو دیکھا پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اسی طرح یہ ہے کونو، تم سب ہو جاؤ. تم ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ تمہارا حال کیا بن جائے؟ خاسئین. ٹھیک ہے جی. یہ اس فاعل کا یہ حال ہے. یہ تین رائے ہیں علماء کی اس خاسئین کے بارے میں. آگے ہے جی فجعلناها، فا پھر حرف عطف ہے. یہ عطف یہ فعل ایک، پھر یہ دوسرا فعل، اور یہ پھر تیسرا فعل. ان تینوں کے درمیان یہ دو عطف ہیں، ایک یہ عطف ہے اور ایک یہ فا عطف ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ فَقُلْنَا فَجْعَلْنَا، تو فَجْعَلْنَا ہا میں کیا ہے جی؟ فَجْعَلْنَاهَا. ہاں جی، یہاں پہ دو ضمائر ہیں، نکالیں جی ان کو باہر. فجعلنا، فا حرف عطف ہے، جعلنا میں یہ نا علامت ضمیر ہے جی. یہ علامت ضمیر ہو کر مرفوع ہو رہی ہے اور فاعل بن رہی ہے، اور دوسری چونکہ فعل کے بعد آئی ہے تو یہ منصوب ہے اور مفعول بہی بن رہی ہے. پھر بنایا ہم نے ہا اس کو. ٹھیک ہے جی. کیا؟ نکالن. نکالن کا معنی کیا ہے جی؟ فجعلناها نکالن، عبرت. نکالن کہتے ہیں عبرت. تو یہ اس کا مفعول اول، اور یہ نکالن جو ہے
مفعول ثانی، مفعول ثانی بوجہ نصب. لیما، لام حرف جر جمع ما موصولہ اور یہ مرکب جاری. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ جو لما مرکب جاری ہے نا، ما اپنے صلہ کے ساتھ اور اپنے معطوف کے ساتھ، یہ ما کا جو صلہ ہے یہ دو صلے ہیں اس کے، ایک یہ اور ایک یہ ما و ما، یہ ما موصولہ و ما موصولہ. اس ما کا صلہ ہے بین یدیہا، جو کچھ ان کے سامنے ہے، اور و ما خلفہا، اور جو کچھ ان کے بعد میں آنے والا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس ما اور اس ما کے درمیان یہ واو عطف ہے. اس ما کا صلہ یہ ہے، اس ما کا صلہ یہ ہے، اور اس ما کا صلہ یہ ہے. یہ صلہ ما، یہ ما کون سا ہے؟ یہ جو پیچھے آیا ہے. یہ صلہ ما ہے، یہ ما کون سا ہے؟ جو یہ ہے. تو ان دونوں کے درمیان ایک عطف ہے. تو یہ دونوں صلے معطوف اور معطوف الیہ مل کر کیا ہیں؟ اس لام جارہ کے مجرور، اور یہ صفت بن رہے ہیں اس نکالن کے. یہ عبرت کن کے لیے ہے؟ یہ ان گروپ، اس گروپ کی عبرت ہے. تو یہ ہوگی صفت موصوف. تو یہ ان کی صفت ہے. آگے کیا ہے؟ ایک تو وجعلناہا نکالاً و موعظتاً، ایک عبرت اور ایک نصیحت. یہ عبرت مفعول ثانی، عبرت. تو ہم نے بنایا، عبرت بنایا ان کو، اور یہ عطف جو ہے کس کے درمیان ہے جی؟ موعظتاً اور نکالاً کے درمیان. وجعلناها نکالاً و موعظتاً. نکالاً کو بنایا ان کے لیے، یہ نکالاً کی صفت ہے، اور یہ موعظتاً کی صفت ہے. یعنی موعظتاً للمتقین، یہ صفت موعظتاً ہے. جار مجرور، جار اور مجرور مرکب جاری ہو کر صفت ہے موعظتاً. اس موعظتاً کو کہتے ہیں مصدر میمی. میں پہلے بھول گیا ہوں اس کو بتانا. مصدر میمی جو ہے وہ مصدر کا ہی معنی دیتا ہے، اور اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ اس میں ظرف مکان کے بنانے کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس میں ظرف مکان بنانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ داربا یدربو یا حاسبہ یحسبو کے وزن پہ آئے تو وہ مدرب کے وزن پہ آتا ہے. اگر وہ اس کا مضارع جو ہے زبر کے ساتھ، عین کلمہ زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ ہو تو وہ زبر کے ساتھ آتا ہے. مثلا اگر سجدہ یسجد ہے تو وہ بنے گا مسجد. قاتل یقتل ہے تو وہ بنے گا مقتل. سلخ یسلخ ہے تو وہ بنے گا مسلخ. ٹھیک ہے. اگر وہ ضرب یضرب ہے تو وہ بنے گا مضرب. اس میں ظرف مکان، مارنے کی جگہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ وعظ یعظ موعظ
मदरिब के वजन पे देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है मुआयदा। ये वाज़ा याइज़ु जो है, पहले तो है मस्दर मीमी जो है, मस्दर मीमी इसमें ज़र्फ़ मकान के वज़न पर आता है। नंबर 1, अगर वो दाराबा यदरिबु के वज़न पर हो, इस बाब से हो, चलो बाब दाद से हो अगर, तो उसका वज़न मदरिब के वज़न पर आएगा। तो मदरिब का वज़न क्या है? वाओ आइन ज़ाल ज़ा, ये रूट वर्ड है, ठीक है जी। हाँ भाई। तो इसके पहले मीम लगाएं, जैसे दाद के पहले मीम लगाया है, तो आइन के नीचे रा के नीचे कसरा है, आइन के नीचे कसरा लगाएं, तो ज़ा को साकन करें, तो ये ताक मरबूता के साथ है, तो इसलिए माओइज़ा तन हो जाएगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर जी। नसीहत है, हाँ ये बात भूल गया, हमने बना दिया उन के जो सामने बंदे हैं, उस दौर के बंदे या उनके बाद बाद में आने वाले बंदों के लिए नसीहत। फजअलना हा, ये हा ज़मीर जो है ये पीछे वाली इबारत की तरफ जा रही है। ये सब कुछ हमने उनके लिए एक इबरत बना दिया, और जो बंदे मुत्तकीन हैं, जो अल्लाह की मुतय्यन करदा हदों के अंदर रहने वाले हैं, उससे बाहर नहीं निकलते, मुत्तकीन हैं, डरने वाले हैं, परहेजगार हैं, उनके लिए हमने इसको नसीहत बना लिया। जज़ाकल्लाह खैर।